کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکبادیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کے تمام روزے احسن طریقے سے اور پرامن طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی تمام عبادات کو اس کے حق کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کرونا وائرس آیا اور سب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، دنیا تبدیل ہو جائے گی، لوگوں کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا، ایک دوسرے سے ملنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا، کمپلیٹلی طور پہ انسان کی زندگی الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ کچھ اثرات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور کچھ اثرات ایسے ہیں جو نیگیٹو طور پہ سامنے آ رہے ہیں بیکاز آف لاک ڈاؤن۔ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ شیطان سے یاد آیا، ہمارا تو یقین ہے نا کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے بیڑیاں ڈال کے رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو پھر یار جو لوگ شیطانیاں کر رہے ہیں آج کل، کس زمرے میں آتی ہے باتیں؟ بھائی سمپل سی بات ہے، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے شیطان جو پورا سال محنت کرتا ہے اس کو پتہ ہے ایک مہینے کے لیے بند ہونا ہے، لیکن 11 مہینے کی جو محنت ہے وہ رنگ لاتی ہے رمضان المبارک میں۔ اور جو شیطان کا روپ دھار کر چھوٹی چھوٹی بات کو فتنہ بنا کر، پروپیگنڈا بنا کر، انسان کو ہی، اپنے ہی محبوب لوگوں کو ہی، وہی لوگ جن کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ پسند کرتے ہیں، ان کو ہی ایک نیگیٹو فگر بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ مولانا طارق جمیل، عزت مآب مولانا طارق جمیل بہت محترم انسان ہے، بہت خوبصورت خطاب کرنے والے انسان ہیں، بڑے عالم، جید عالم میں ان کا شمار ہے، اور پاکستان میں میرے خیال میں ان کے جیسا جید عالم، عزت والا انسان اور محترم انسان نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل ایک نایاب ہیرا ہے۔ اب مولانا طارق جمیل سے ایک غلطی ہو گئی، معصوم سی غلطی ہو گئی، حالانکہ اس کو نگلیکٹ کیا جا سکتا تھا۔ عمران خان کے ٹیلی تھون پروگرام میں جہاں پہ وہ فنڈ ریز کر رہے تھے، سارے میڈیا والے جمع ہوئے تھے، وہاں پر جب انہوں نے ایک رقہ تامیز دعا کی، ہر آنکھ اشک بار تھی، ایک بات کہہ دی انہوں نے۔ ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے، میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جہاں جس کو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹ، معمولی سی بات، حالانکہ یہ بات جھوٹی نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ہمارا میڈیا جھوٹا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے۔ لیکن کچھ میڈیا حضرات والے جو ہیں نا بھائی، بلبلا اٹھے، اور بلبلانے میں سب سے نمبر 1 نام کس کا ہے؟ میر جعفر کا۔ سوری یار، رمضان المبارک ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم حامد میر کا، بھائی میر جعفر میں نے اس کو اس لیے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پاپولر ہے اپنی فضول قسم کی بکواس کی وجہ سے، اور وہ بکواس وہ آئے دن کرتے رہتے ہیں۔ اسپیشلی آج کل تو وہ میر جعفر الرحمن، سوری یار، میر شکیل الرحمن کے لیے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، اور میر شکیل الرحمن بھی ایک گڑبڑ بندہ ہی ہے۔ تو جب انہوں نے بات کی کہ بھائی میڈیا جھوٹ پھیلاتا ہے، تو بلبلا اٹھے، ان کے ساتھ مالک، ان کے ساتھ کیا نام ہے ان کا، کامران شاہد، حالانکہ ان کے فادر بہت زبردست ایکٹر تھے، لیکن یہ شاہد صاحب کس میں آ گئے، اس میں زیادہ پیسہ ہے ایکچولی۔ یہ لوگ بلبلا اٹھے، انہوں نے حامد میر سے معافی کا مطالبہ کر لیا، اور یہ بات پر زور دیا کہ ہمیں وہ بندے کا نام بتائیں جس نے آپ کو یہ بات کہی۔ بھائی سمپل سی لاجک ہے، جب آپ لوگ رپورٹنگ کرتے ہو، جھوٹی رپورٹنگ کرتے ہو، سچ میرے خیال میں اس میں 10% ہی ہوتا ہے، لفافہ لینے کے بعد تو جھوٹی ہے سارا کچھ، تو اپنی ریسورسز کے نام بتاتے ہو، یا کس بندے نے آپ کو یہ بات کہی اس کا نام بتاتے ہو۔ یہ پرنسپلز ہیں نا جرنلزم کے، جب آپ کے اس میں ایک یہ پرنسپل ہے، تو ایک بندہ وہ نام نہیں بتانا چاہ رہا لیکن وہ جنرلائز بات کر رہا ہے، آپ اس کا اسٹیچر دیکھو کس لیول پہ وہ بندہ ہے۔
کوئی گلی محلے کا وہ انسان نہیں ہے یا ان پڑھ جاہل نہیں ہے، مولانا طارق جمیل ہے. انہوں نے کوئی بات کی ہوگی تو سوچ سمجھ کے کی ہوگی نا، لیکن بس ان کی بات کو جس طرح سے رگڑا گیا میڈیا میں. پہلے حامد میر نے یہ کہا پیدا ہوئے ہیں، یقیناً ہوئے ہوں گے. انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے مالک کا ذکر کیا، نام نہیں لیا، ان کو اس کا نام بتانا چاہیے تھا. تو جو بھی میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. اور مولانا طارق جمیل صاحب سے درخواست ہے کہ آئندہ جب وہ ایسی بات کریں تو نام ضرور لیا کریں. سب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے آج جو باتیں کی بڑی اچھی بات ہے. یہی باتیں وہ 90s میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کی کابینہ کے اجلاس میں بھی وہ جاتے تھے، وہاں پر بھی وہ اسی طرح خضوع و خشوع سے باتیں کرتے تھے، اور وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی وہی باتیں کرتے تھے جو آج کل وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں. اور آپ دیکھو اس حامد میر نے مولانا طارق جمیل کو یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے دور میں بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھائی وہ اللہ والا بندہ ہے، لوگوں سے محبت کرنے والا بندہ ہے، پاکستان سے پیار کرنے والا بندہ ہے. اس کی یہی خواہش ہے کہ ہمارا پاکستان ٹھیک ہو جائے کسی طریقے سے. تو ہر آنے والا لیڈر ہے اس سے وہ یہی توقع رکھتا ہے. تو اگر ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی تعریف کر دی جائے ان کو انکریج کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، اس میں کوئی منافقت کی بات بھی نہیں ہے. لیکن یہاں منافقت ظاہر ہوتی ہے حامد میر کی. سملر بات کامران شاہد نے بھی کی. اور جھوٹی قوم ہے. اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی. عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے. خداوند تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو آنکھوں سے نہ دیکھ لو، کانوں سے نہ سن لو، کسی پہ الزام نہ لگاؤ، کسی پہ دشنام ترازی نہ کرو. انہوں نے پوری قوم کو آج جھوٹا کہہ دیا. میں تو حیران ہوں. انہوں نے کہا صرف پرائم منسٹر اکیلے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ پرائم منسٹر اکیلے دیانتدار ہے، اکیلے سچے ہیں، بالکل ہوں گے. لیکن ان کو مولانا طارق جمیل صاحب کو بصورت احترام یہ کس نے اختیار دیا کہ 22 کروڑ عوام جھوٹی ہے، 22 کروڑ عوام بے حیا ہے، اور اس بے حیائی اور جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. یہ کس طرح ان کو الہام ہوا؟ یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ آج انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. کیا یہ گفتگو کی شان شاید تھی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو ان کے لیے چھوڑے جانا. رابطہ ہم کر رہے ہیں، وہ ٹیلی فون لائن پہ آ نہیں رہے، بڑے آدمی ہیں. کامران شاید بھی بس میرے حال میں الگ دنیا میں ہی رہتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی وہ کون سی بات کہاں لے کر جا رہے تھے. یہ ٹوٹلی کنفیوز تھا میرے خیال میں وہ بندہ. پھر محمد مالک نے بھی اپنے ٹی وی میں بلا کے ان سے بات کی اور ان کو اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا. آج مولانا طارق جمیل نے معافی مانگ لی ہے اور خوش ہو رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں حامد میر صاحب کہ انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. میں کہتا ہوں شرم کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس وقت ہماری کنٹری میں مولانا طارق جمیل جیسا انسان موجود نہیں ہے جو کبھی بھی نہ فرقے کی بات کرتا ہے نہ سیاست کی بات کرتا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی بات کرتا ہے، ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات کی بات کرتا ہے. وہ بندہ، اس بندے کو اتنا نیچا گراؤ گے، شرم آنی چاہیے. اگر وہ کوئی گناہ کرتا، کوئی غلطی کرتا بندہ، یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی، نعوذ باللہ، یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوتی، یا ایسے جید اور عزت دار انسان کی شان میں گستاخی ہوتی، تو بات بنتی ہے کہ ہاں آپ ان سے پوچھ سکتے ہو کہ ایسا کیوں کہا. لیکن انہوں نے ایک جنرلائز وے میں بات کی، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے بہت سارے انٹرویوز میں کہ جب میں سارے کی بات کرتا ہوں، سارا ایک عربک ٹرم ہے، یعنی کہ جہاں پر ناانصافی زیادہ ہو، جھوٹ زیادہ ہو، بے ایمانی زیادہ ہو اور ایمانداری کم ہو، سچائی کم ہو، تو جہاں پہ چیز زیادہ ہوتی ہے اس کو سارے کے اوپر لے آتے ہیں، وہ اس پہ مطلوق ہو جاتا ہے. لیکن ان پڑھے لکھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میرے خیال میں. بہرحال مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ ان لوگوں نے زبردستی مولانا طارق جمیل کو رلایا، ان سے معافی منگوائی. مولانا طارق جمیل کی ایک چھوٹی سی غلطی یہ تھی کہ وہ کسی سیاسی بندے کی تعریف کرنے لگ گئے اور سب یہی بول رہے کہ انہیں سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے. بھائی سیاست پہ انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے اپنے ملک کے لیڈر کی بات کی. اگر عمران خان سے آپ لوگوں کو اختلاف ہے تو نواز شریف کا ریفرنس بھی آپ کے سامنے ہی ہے، ان کے ساتھ بھی وہ اچھا بیہیو ہی کرتے تھے. تو یہ سب منافقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حامد میر کی تو ویسے ہی بھی پنیں لگی ہوئی ہیں نیچے، وہ اچھل رہا ہے میر شکیل الرحمان کی وجہ سے. میری دعا ہے کہ اس بندے کو بالکل بھی چھٹکارا حاصل نہ ہو. اور حامد میر جیسے بہت سارے میر جعفر ہیں ہمارے پاس، جو اجمل قصاب جیسے کو پاکستانی ثابت کرنے پر اپنے سر تن من دھن کی انہوں نے بازی لگا دی تھی. بعد میں انڈین ڈومیسائل نکلا اجمل قصاب کا، اس کے بعد انہوں نے اس کو پھانسی دے دی تاکہ جلدی سے کور اپ ہو جائے. تو
اس قسم کا تو انسان ہے یہ. بہرحال حامد میر جیسے بندوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا حاصل فرمائے، اور اگر چھٹکارا نہیں تو ایٹ لیسٹ کم از کم ان کو ہدایت تو دے. میں چاہتا ہوں کہ حامد میر معافی مانگے، وہ اس وجہ سے کہ سلیم صافی نے ایک دفعہ بات کی تھی. مولانا صاحب آج کل ایک عذر لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے ان سب چیزوں کے لیے کہ یار اس معاشرے میں کہ جب کہ ہر طرف جھوٹ بولا جاتا ہے، میں میڈیا میں کام کر رہا ہوں، میڈیا سارا جھوٹ کی بنیاد پہ چل رہا ہے، ادھر. جی ہاں، یہ بھی جیو کا ہی چینل ہے، یہ بھی جیو کا ہی اینکر ہے. تو آپ مجھے بتا دیں تضاد کہاں پر ہے کہ حامد میر سچ بول رہا ہے یا سلیم صافی سچ بول رہا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے عظیم لیڈرز کی اور اپنے علماء کی، جو کہ جینیون علماء ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے. ہم اپنے ہیروز کی عزت نہیں کرتے. یہ ہم لوگوں کا وتیرہ ہے ہمیشہ سے. تو اپنے ہیروز کی، اپنے علماء کی جو کہ سچے اور ان بائسڈ ہیں ہمیشہ سے، ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، اور ان کی شان میں جو بھی گستاخی کرتے ہیں ان کو سخت سے سخت جواب دینا چاہیے. بہرحال رمضان المبارک ہے. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور یہ جو نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے اور لوگوں کو بدنام کرنے کا سلسلہ ہے سر عام ٹی وی پر ایک مافیا بن کر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب مافیا سے چھٹکارا حاصل عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.